الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کتابہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی نصیب عطا کرے۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں وقتی لحاظ سے بہت ہی ایک حساس اور اہم مسئلہ لے کر حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مسئلہ ہمارے کچھ احباب نے اور کچھ لوگوں نے بذریعہ فون کے ذریعے سے معلوم کیا ہے کہ کیا وتر کی نماز میں اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کوئی اور دعا پڑھ لینے سے اس کی وتر کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا مسئلہ ہے؟ بغیر دعائے قنوت کے نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جبکہ کسی کو یاد نہ ہو اور وہ اگر کوئی اور دعا پڑھ لے، قرآن و حدیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے، چاہے قرآن کی کوئی آیت ہو، حدیث سے کوئی دعا کا ثبوت ہو، اس کے علاوہ اگر قرآن کریم کی سورۃ الاخلاص، بہت سارے ہمارے احباب نے ہم سے کہا ہے کہ یاد نہیں ہونے کی صورت میں پہلے جب یاد نہیں تھا تب سورہ اخلاص پڑھ لیتے تھے، لیکن اب جب کہ یاد ہو چکا ہے، اچھی طرح یاد ہے، تو اب دعائے قنوت کو ہی پڑھتے ہیں۔ تو کیا اس صورت میں اگر کسی کو یاد نہیں تو قرآن کی کوئی آیت، حدیث سے کوئی دعا ثابت ہو اس کو، یا کوئی آیت کو، یا سورہ اخلاص کو، یا اللہم اغفر لی، اس طرح کے کچھ کلمات اگر کہہ لے، پڑھ لے، تو کیا اس کی وتر کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مسئلہ کا، سوال کا جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی ویکتی، کوئی منش، کوئی انسان، کوئی اللہ کا بندہ، نبی کا کوئی بھی امتی، نماز بہت ہی محترم بشان عبادت ہے، اللہ رب العزت والجلال سے اگر کوئی قرب چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے وہ نفلی عبادت کرے، نفلی نمازیں پڑھیں، اور نماز بہت ہی اہم عبادت ہے، اور اس میں بھی فرض کے بعد جس کا درجہ آتا ہے وہ واجب کا درجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو وتر کی نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت، وہ یاد نہ ہو اور اس کے بجائے کوئی آیت پڑھ لے، سورہ اخلاص مثلاً پڑھ لے، یا اسی طرح اللہم اغفر لی 3 دفعہ کہہ لے، یا اور کوئی دعا پڑھ لے، تو اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کی وتر کی نماز صحیح ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ پوری زندگی اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اسٹیپنی کے طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کسی سے لے کر ادھار سے کام چلا لیتے ہیں، جب ہمارے پاس وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر جو چیز ہم جس سے لیتے ہیں وہ چیز اس کو ادھار جو لے ہوتے ہیں، جو چیز لی جاتی ہے اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اسٹیپنی کے طور پر کچھ دن تو ہم اس سے کام چلا سکتے ہیں، لیکن جتنے دنوں تک ہم اس سے کام چلائیں گے، کوئی اور دعا پڑھ کے، کوئی آیت پڑھ کے، اللہم اغفر لی 3 دفعہ کہہ کے، یا سورہ اخلاص پڑھ کے کام چلا سکتے ہیں، جب تک ہمارا کام چل رہا ہے، لیکن اس مدت میں، ان دنوں میں ہم کو دعائے قنوت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جب یاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان دعاؤں کو چھوڑ دے، اور سنت ہے، بیٹر ہے کہ اس کے بعد دعائے قنوت کو پڑھے۔ تو جب تک یاد نہیں ہے تب تک یاد بھی کرتا رہے، اور اس سے پہلے کہ ابھی یاد ہوا نہیں ہے تب تک کسی اور دعا سے کام چلا لے، چل جائے گا، پڑھنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو یہ ذہن میں کھٹک ہے
تشویش میں جو لوگ مبتلا ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، تو آج کے اس ویڈیو سے جو مسئلہ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، سامعین آپ کے نظر کے حوالے یہ ویڈیو کی جا رہی ہے، اس سے انشاءاللہ ان تمام لوگوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا یہ کنفیوژن انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ذہنیت میں جو اس طرح کی باتیں ہیں وہ بھی جو ہے نا غلط ثابت ہو جائے گی، اور صحیح بات اسے صحیح باتوں کا اور صحیح مسئلے کا اسے علم ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو مسئلے کا جواب میں نے بتا دیا، امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر وہ دعا یاد نہیں ہے، دعائے قنوت، تو جب تک یاد نہیں ہے تب تک کوئی اور دعا پڑھ کر کام چلا سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہہ لے۔ یہ آسان بھی ہے، سہل بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اس بیچ میں ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ ہماری نماز صحیح ہو جاتی ہے یاد نہ ہونے کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بہتر سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔